تمام نبیوں کی مشکلیں اللہ نے اسی دعوت سے حل کی تھی۔ مکے میں صحابہ کا سب کچھ تھا، مہاجرین کا، ان کے گھر تھے، ان کی تجارتیں تھی، ان کی دکانیں تھی، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں آتے ہی حضور نے جماعتوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ 10 سال کی مدت میں 150 جماعتیں نکالی، سالانہ 15 جماعتیں گویا نکلی، اور چھوٹی جماعت 6 آدمی کی تھی، بڑی جماعت 30,000 کی تھی۔ اس درمیان میں چھوٹی بڑی جماعتیں نکلتی رہیں۔ حالت تو اور خراب ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے حالت بہتر سے بہتر بنا دی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ مدینے میں زکوٰۃ کا پیسہ لے کر آدمی نکلتا تھا کہ میری زکوٰۃ لے لو، پورا مدینہ چکر کاٹتا تھا، کوئی غریب نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ لے لے، شام کو لا کے بیت المال میں داخل کر دیتا تھا۔ اللہ نے ان کے تمام مسائل دعوت سے حل کر دی۔ اب اس پر اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، یہاں تک ذہن تیار ہو گیا کہ یہی اللہ کا راستہ، اور پھر صراحتیں بھی موجود ہیں کہ یہ کام اور یہی کام، اور اسی میں ہر مصیبت کا علاج ہے اور ہر پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ سب صراحتیں بھی ہیں، مکتوبات میں بھی، ملفوظات میں بھی۔ اور پھر اور آگے گزر کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ مولانا قاسم قریشی بنگلور کے تھے، ان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے، مطلب جو ریکارڈ ہے وہ بتا رہا ہوں، کہتے بہت لوگ ہیں۔ حضرت جی کا بیان ہے ابھی، حضرت جی تو بھائی وہ پتہ نہیں کس کے حضرت جی ہیں، میں تو ان کو سات کاندھلوی کہتا ہوں، پتہ نہیں کس کے حضرت جی ہوں گے، کسی کے حضرت جی۔ تو ان کا بیان ریکارڈ ہے، وہ الہ آباد میں ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے پرانے مفتی حبیب الرحمان، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینہ، یہ مولانا قاسم صاحب قریشی 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے، 6 مہینہ جماعت میں جاتے، 6 مہینہ جماعت میں جاتے۔ وہ مفتی صاحب الہ آباد والے فرماتے ہیں، مفتی حبیب الرحمان الہ آباد کہتے ہیں کہ 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے، 6 مہینہ راہ خدا میں نکل کے دعوت دیتے تھے۔ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ وہ تو وہاں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ 6 مہینہ پہرے داری کرتے تھے یا جا کے جنگ میں شامل، میدان جنگ میں جا کے پہرے داری کرتے۔ مفتی حبیب الرحمان نے وضرب لهم مثلا اصحاب القرية جاءت مرسلون اذا ارسلنا اليهم مثلين فكذبوهما فازدنا بثالث۔ اس سے ہماری مسجد میں پچھلے رمضان میں انہوں نے کہا کہ لکھ لو چلے میں، پھر مفتی رفیع الزمان نے گرفت کی تھی۔ علماء کا ایک جوڑ تھا الہ آباد مرکز میں، انہوں نے بیان کیا 1 گھنٹہ، میں بھی موجود تھا، یہ کافی پہلے کی بات ہے۔ جب بیان ختم ہوا میں نے کہا مفتی صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے بتا دیجیے جو آپ نے بیان کیا ہے، آپ کو اس پر شرح صدر ہے، آیات و حدیث کا جو معنی بھی آپ نے فٹنگ کیا، صرف یہ بتا دیجیے بس کہ آپ کو خود اس پر انشراح ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم نے تمہارا ساری تقریر پر پانی پھیر دیا، ایک جملہ کہہ کے گھنٹے بھر کی تقریر پر پانی پھیر دیا، سب کے سامنے ہی کہا تھا۔ یہ حال ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ جماعت میں جاتے تھے، جماعت میں۔ اب میں تھوڑا سا بڑوں کا نام لے لوں، اس لیے کہ بات یہ آتی ہے کہ افراد غلط ہے۔ ابھی گورے گاؤں میں بھی تھا تو وہ آفتاب بحث میں یہ کہہ رہا تھا کسی ایک کو دیکھ لیا ہوگا غلطی کرتے ہوئے، میں نے کہا نا، کہا 200-400 کو دیکھ لیا، میں نے کہا نہیں، کہا 1000 کو دیکھ لیا، میں نے کہا نہیں، میں نے تو ان کو دیکھا ہے جو اس جماعت کے روح رواں، ان کے بیانات ہیں، ان کی ساری باتیں ہیں۔ یہ باتیں یہ عام پبلک کی ایجاد کردہ نہیں ہیں، ہمارے مفتیان کرام کو جو یہ حسن ظن یا غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ تو جاہلوں کی غلطی ہے، یہ تو افراد کی غلطی، اس بندے نے غلط کر لیا۔ ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں اور دلائل ہیں کہ یہ طریقہ کار کی غلطی ہے، یہ جو کام تجویز ہوا ہے اس کے اندر یہ غلطی شامل کی گئی، اس لیے جو فرد اس کام کو اختیار کرے گا اس کے اندر یہ غلطی سرایت کر جائے گی۔ اس جو راہ تجویز ہوئی ہے اس کی بنیاد میں یہ غلطی داخل ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا یہ کام بہت عظیم الشان ہے، یہ فرد کی غلطی نہیں، یہ نقطہ نظر کی غلطی۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ کام جو چل رہا ہے جماعت کا یہ مباح، یہ کہتے ہیں کہ بہت عظیم الشان ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، نبیوں کی سنت ہے،
ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مباح ہے، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ بہت اونچا، اور نبیوں والا۔ ترتیب آپ بنائیں نبیوں والا کیسے ہو گیا؟ ترتیب آپ بنائیں صحابہ والا کیسے ہو گیا؟ ترتیب آپ بنائیں نبیوں کی سنت کیسے ہو گئی؟ ترتیب تو آپ نے تیار کی ہے، ان کی سنتیں ہوتی، ان کا عمل ہوتا تو فقہ میں آپ کو ملتا، حدیث کی کتابوں میں ملتا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا، تو نبیوں والا طریقہ آپ کو خواب میں مل رہا ہے۔ گشت نبیوں والا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، لیکن وہ آپ کو ملتا کہاں سے ہے؟ فیروز پور نمک والوں سے۔ اس کے پہلے آپ بھی بے خبر تھے گشت کیا چیز، اس سے پہلے آپ بھی بے خبر تھے۔ پورے جماعت کے کام کی بنیاد ہی خواب ہے، پورے کام کی بنیاد ہی خواب ہے۔ کبھی یوں بیان کریں گے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس سے تو صحابہ کی بو آتی۔ اتنا بڑا جملہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں، سوانے میں کہیں نہیں ملے گا، ملے گا تو تبلیغی جماعت میں ملے گا۔ تھوڑا سا اور تھوڑی دیر اس کو بند کر دیں، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس طرح کے جملے وہ صرف اس لیے مرعوب کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح بھی ہے، کہ اگر صحیح تو ہونے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں جھوٹ بہت ہے اس میدان میں۔ جو ہم نے پڑھا مطالعہ کیا جس میں جھوٹ بہت ملا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی پرچار، جس کو پرچار کہتے ہیں، کام کو آگے بڑھانے کے لیے پرچار خوب ہے۔ 5,000 لوگ جمع ہو تو 50,000 بولو، 50,000 ہو تو 5 لاکھ بولو، 5 لاکھ ہو تو 50 کروڑ بتاؤ، لوگوں کے دماغوں پہ چڑھ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ بیانات میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا، کسی میں 40,000 کو بھیجا، کسی میں 50,000 کو بھیجا، اور کسی میں 10,000 کو بھیجا، جماعتوں کو بھیجا۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، یہ تو مولانا یوسف صاحب فرما رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی بات غلط ہے، غلط در غلط ہے۔ لشکروں کو آپ جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو جماعت تھی نا۔ وہ آفتاب پاگل کہہ رہا تھا، وہ بھی تو جماعت ہے نا۔ لفظی معنی کو استعمال کیا انہوں نے ان کو اصل بنا دیا۔ جماعت کہے کہ وہ فضائل لاگے کھینچ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے آج ہم جماعت میں نکلتے ہیں ویسے وہ بھی جماعت میں نکلتے تھے۔ صرف لفظ کا استعمال نہیں ہے، فقط لفظ کا استعمال ہوتا تو شاید ہم معاف کر دیتے، یا ایک مجلس میں استعمال ہو جاتا پھر وہ چرچا نہ ہوتا، تب بھی شاید درگزر ہو جاتا۔ باقاعدہ مشن کے تحت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مشن کے تحت جماعت کہہ کر وہاں کے فضائل سب یہاں کھینچ کر لانے ہیں کہ وہ بھی جماعت میں جاتے تھے، ہم بھی جماعت میں جاتے ہیں، لہذا وہ فضائل یہاں۔ مو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں صفحہ نمبر 11 پر ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا، ہر 4 طرف جماعتیں روانہ کرنا شروع کر دی۔ وہی جو مجاہدین کو بھیجتے تھے، جو فوج کو بھیجتے تھے، جو لشکروں کو بھیجتے تھے، ان کے نزدیک وہ جماعت۔ وہ جماعت کیسے ہوتی تھی؟ خالی ہاتھ ہوتی تھی یا اسلحہ بند ہوتی تھی؟ وہ جماعت ایسی جگہ جاتی تھی جہاں کھانے کا انتظام ہو، سونے کا انتظام ہو، مچھردانی کا انتظام ہو، پیپسی کا انتظام ہو، کوکولا کا انتظام ہو، دعوت کا انتظام ہو، یا وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتی تھی؟ اس جماعت کا صحیح تعارف آپ کیوں نہیں کراتے؟ یہ اس جماعت کی توہین ہے، اس جماعت کی عظمت کو گھٹانا۔ آپ ذرا ہم کو ایک دن نکل کے دکھائیں کہ ہم جا رہے ہیں میدان جنگ میں، پھر دیکھتے ہیں کتنا پسینہ آتا ہے آپ کو۔ مسکراتے ہوئے آرام سے جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں۔ بھائی ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ لوگ نصرت کریے، ہم مہاجرین ہیں، آپ لوگ انصار۔